مقابلہ کرنا ہے. یہ قافلہ تھانہ بھون کی زمین سے اٹھ کر شاملی کی طرف چلا تھا اور میرے اللہ نے ان کو کامیابی بھی عطا فرمائی تھی. اسی مارکے کے اندر حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے تھے. اور اللہ کے نیک بندو, اسی کے تعلق سے انگریز کا ایک قافلہ ان علماء کو تحقیق کرنے کے لیے ایک توپخانے کو لے کر کے شاملی کی طرف بڑھا تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جو بڑی کتابیں پڑھانی جانتے تھے, حضرت حاجی امداد اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے کہتے ہیں حضرت انگریزوں کا ایک قافلہ ہمیں مٹانے کے لیے آ رہا ہے, ان کے ساتھ ایک توپخانہ بھی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا مقابلہ کروں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کو اجازت دے دیتے ہیں. لہذا یہ اپنے 30-40 لوگوں کو لے کر ایک باغ کے اندر چلے. جو تجھ کو اور تیرے نبی کو پسند ہے, جو تجھ کو اور تیرے نبی کو پسند ہے, مجھے ویسا بندہ بنا میرے مولا. یہ محفل آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے. اب مقررین کی فہرست میں یہ آخری کڑی ہمارے سامنے ہے جو ہم سب کے مخدوم و محترم اور اس محفل کے مہمانان خصوصی ہیں. اس سے میری مراد حضرت مولانا محمد خالد صاحب میرٹھی ہے. میں حضرت والا سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار, اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار, آپ کے بندو نسائے کا انہیں انتظار. حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کے قلوب کو منور و عطا فرمائیں. إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں برآئی، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں برآئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا واضح بھی بخشا. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا واضح بھی بخشا. شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے. توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. کفار بہت کچھ جھنجلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے. اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے. اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے. ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے میرے اور آپ کے آقا کی خدمت عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. ایک مرتبہ تمام حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں تاکہ اللہ کا فرشتہ اس درود کو لے کر میرے آقا کی خدمت میں پہنچ جائے اور اللہ کی 10 رحمتیں مجھ پر اور آپ پر، تمام مجلس والوں پر اللہ کی نازل ہوں. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس وقت میں آپ کے اس خوبصورت ادارے میں حاضر ہو کر کے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء دیوبند اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جو محنت کرتے ہیں، شاید دوسروں کے اندر وہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی. آنکھیں نم ہو گئی جب میری نظر پڑی حضرت اقدس حضرت مولانا عمر صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کی طرف. یہ کمزور سی ننھی سی جان ایسی جگہ پر اللہ اور اس کے محبوب کی صداؤں کو بلند کیے ہوئے ہے کہ جہاں ہر کل و ناقص تھک جائیں اور تھک کر کے چور ہو جائیں، لیکن ایسی جگہ پر یہ اسلام کا پودا کھلایا ہے جو آج درخت بن کر کے اپنی شاخوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو حافظ قرآن کی شکل میں پھل دے رہا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ
حضرت والا کو بھی اور حضرت کے ادارے کو بھی اللہ دین دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی، تین حافظ قرآن آپ کے اس مدرسے میں دیکھ کر دعا کرتا ہوں اللہ ان کو عالم با عمل بھی بنا دے، اللہ انہیں مفتیوں کی فہرست میں بھی شامل کر دے۔ لہذا میرے بھائی بڑی خوشی ہوئی علماء کا اتنا جم غفیر دیکھ کر، جو مجھ سے بھی یقیناً صلاحیت میں زیادہ ہیں، صالحیت میں بھی زیادہ ہیں، تقوی اور طہارت میں بھی مجھ سے نکلے ہوئے ہیں۔ لہذا انہی کے درمیان سے کچھ مختصر سا موقع مجھے بھی دیا گیا، دعا کرے اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ گفتگو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدسہ کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں تلاوت کی، جس میں میرا اور آپ کا اللہ اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر کے قرآن کریم کی آیت کو اتارتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی جی ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ کافۃ للناس یعنی تمام کے تمام لوگوں کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا، یعنی جو آپ کے سامنے ہیں آپ ان کے لیے بھی بشیر ہیں، آپ جو آپ کے سامنے نہیں قیامت سے پہلے آئیں گے آپ ان کے لیے بھی بشیر اور نذیر ہیں۔ کیا مطلب؟ علماء سے معلوم کریں، علماء بتلائیں گے کہ جب میرے اور آپ کے آقا اس دین کی دعوت کو لے کر کے آگے بڑھے، جنہوں نے دعوت کو قبول کیا آقا نے ان کو خوشخبری سنائی۔ کون ہے سب سے پہلے دعوت کو قبول کرنے والے؟ آپ کہیں گے حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، آپ نے ان کو خوشخبری جنت کی سنائی ہے۔ اور آپ کہیں گے کون ہے دوسرے نمبر پر دعوت کو قبول کرنے والے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، آپ نے ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی۔ لہذا آپ آگے بڑھتے گئے، حضرت علی ملے، آپ نے ان کو خوشخبری سنائی۔ حضرت ام ایمن ملی ہیں، آپ نے ان کو خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ ہیں، آپ نے ان کو بھی خوشخبری سنائی ہے۔ یعنی آپ نے بشارت دی ہے۔ کون سی بشارت؟ جو بھی ایمان کو قبول کر گیا، جو بھی اسلام کے اندر داخل ہو گیا، میرے اللہ نے، میرے اور آپ کے محبوب نے ان کو خوشخبری سنائی۔ دنیا میں عزتوں کی ان کو خوشخبری سنائی، قبر میں سکون کی ان کو خوشخبری سنائی، ہاں جہنم سے بچنے کی، جنت کے بالا خانوں کی، یہاں تک کہ حشر کی، اللہ کی رحمتوں کی انہیں خوشخبری سنائی گئی کہ جس نے اللہ کو قبول کیا، وقت کے نبی کو قبول کیا، آپ نے ان کو خوشخبری سنائی۔ اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، اگرچہ وہ گورے تھے، نبی کے خاندان سے تھے، ہم بڑے مالدار تھے، لیکن میرے اللہ کے نبی نے ان کو پھر ڈرایا اور اگر تم ایمان کے اندر داخل نہ ہوئے، اسلام قبول نہ کیا تو تم جانتے ہو یہ دنیا ذلت کی جگہ ہے، تم جانتے ہو قبر میں کتنی پریشانیاں آنے والی ہیں، عالم برزخ میں تمہیں کتنا پریشان کیا جائے گا۔ اگر تم نے اللہ کو قبول نہ کیا گیا تو عالم آخرت میں تمہیں کتنا پریشان کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر تم نے اللہ کو قبول نہ کیا، وقت کے نبی کو قبول نہ کیا تو جہنم بڑا بڑا ٹھکانہ ہے، جس کی آواز قرآن کریم سے آتی ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی بالبطون۔ اور اللہ کے نیک بندو اپنے علماء سے تفصیلی گفتگو معلوم کرنا، مختصر یہ کہ میرے اور آپ کے آقا دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ لہذا میرے بھائی جنہوں نے اللہ کے نبی کو قبول کیا ان کے لیے خوشخبری، یہ نہیں دیکھا کہ وہ عربی ہے یا جمی ہے، آقا ہے یا غلام ہے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ گورا ہے یا کالا ہے، ہاں یہ نہیں دیکھا کہ وہ غریب ہے یا مالدار ہے، صرف یہ دیکھا کہ اس نے اللہ
کو قبول کیا، اس نے وقت کے نبی کو قبول کیا، میرے اللہ نے دنیا کے اندر بھی عزت کی ہے، قبر کی آغوش میں بھی عزت ہوگی، حشر کے میدان میں بھی عزت سے نوازے جائیں گے، اور جنت کی خوشخبریاں بھی ان کے لیے ہیں، چاہے وہ کتنے غریب ہوں، وہ اللہ کے نیک بندوں، چاہے وہ بلال حبشی ہو، چاہے وہ صہیب رومی ہو، چاہے وہ سلمان فارسی ہو، چاہے وہ ابو ہریرہ ہو، لہذا اگر وہ اللہ کے نبی کو قبول کرتے ہیں، اللہ کو قبول کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی عزتیں اس دنیا کے اندر بھی کراتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی بڑی عزتیں ہیں، ان کے بالمقابل چاہے کتنا ایماندار ہو، چاہے کتنا خوبصورت ابو لہب ہو، چاہے کتنا ایماندار ابو لہب ہو، چاہے اللہ کے نبی کا چچا ابو لہب ہو، لیکن اگر اللہ کو قبول نہیں کرتا، نبی کو قبول نہیں کرتا، اور میرے آقا کے مشن میں آ کر کے ٹانگ اڑاتا ہے، تو میرے اللہ کی طرف سے آیتیں اتر کر کے آتی ہیں، تبت یدا ابی لہب لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ہاں، یہ ہلاکت کی آیتیں اتر کر کے آ جاتی ہیں، یہ لعنتوں کی آیتیں اتر کر کے آ جاتی ہیں۔ میرا اللہ جو قبول کرتا ہے یہ نہیں دیکھتا کون ہے، اور جو قبول نہیں کرتا انہیں بھی نہیں دیکھتا کون ہے، عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ لہذا اے اللہ کے نیک بندو، میرے اور آپ کے آقا کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا، جو آقا کے سامنے ہیں آپ ان کے لیے بھی بشیر اور نذیر ہیں، جو آقا کے بعد آنے والے ہیں، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں آپ تمام کے تمام کے لیے بشیر اور نذیر ہیں۔ لہذا میرے آقا آگے بڑھتے گئے، لوگوں کو دین کے دامن میں لیتے گئے، لوگوں کو اللہ کی رحمتوں میں لیتے گئے، لیکن پوری دنیا کے لوگ نہ آ سکے، میرے آقا عرب کے باہر نہ جا سکے، یہاں تک کہ میرے آقا کے لیے اپنے اللہ کی طرف سے فرمان آ گیا، اب آپ دنیا سے پردہ کریں گے۔ لہذا میرے بھائی یہ پردہ ہو گیا، لیکن پردہ ہونے سے پہلے ذرا سن لیجئے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی حجۃ الوداع کے موقع پر کعبے کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، جن پر میرے آقا نے محنت کی ہے، جن پر میرے آقا نے اتنی محنت کی کہ ان کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ کون سی خوشخبری؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے سبق ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس ایک کا بھی پلہ پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لہذا اللہ کے نیک بندے، ذرا مختصر گفتگو کروں گا، آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ تمام کے تمام صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، جانتے اس وقت میں آیتیں اتری ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا، اب اس دین کے اندر نہ کمی ہوگی نہ اس دین کے اندر زیادتی ہوگی، لہذا نہ کمی کو پسند کیا جائے گا نہ زیادتی کو پسند کیا جائے گا۔ لہذا لیکن صحابہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جس دین کو محمد عربی لے کر کے آئے ہیں، جس اسلام کو محمد عربی لے کر کے آئے ہیں، وہ تمام کے تمام صحابہ کی ذمہ داری جو اس وقت میں موجود ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اس وقت میں موجود نہیں ہیں ان تک میرے دین کو لے کر کے جایا جائے، یہاں تک کہ دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کے کونے کونے میں اس دین محترم کو لے کر کے جایا جائے، اللہ کے نبی کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ کون سا مشن ہے میرے آقا کا کہ جس دین کو محمد عربی لے کر کے آئے، وہ دین ہر گھر کے اندر جانا چاہیے، ہر کچے گھر کے اندر بھی، ہر پکے گھر کے اندر بھی، ہر غریب کے اندر بھی، ہر امیر کے گھر کے اندر بھی۔ لہذا یہ دین بادشاہوں کے درباروں میں، غریبوں کی جھوپڑیوں میں، یہاں تک کہ جنگلوں کے رہنے والے آدی واسیوں میں، یہاں تک کہ شہروں کے رہنے والے شہریوں میں، جس دین کو محمد عربی لے کر کے آئے ہیں اس دین کو پہنچانے کی ذمہ داری آج
میرے اور آپ کے آقا صحابہ کرام کی فرما رہے ہیں، لہذا صحابہ نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب میرے آقا نے ذمہ داری لگائی، صحابی اپنے جانور کی نکیل پکڑتا ہے اور جس طرف رخ ملتا ہے اس طرف چل دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد یہ لوگ اللہ کے نبی کے دیوانے ملک شام و یہ لوگ روم و فارس کے اندر پہنچے، شام و لبنان کے اندر پہنچے، یہاں تک کہ جہاں تک اللہ نے طاقت دی یہ وہاں تک اس دین کو لے کر کے پہنچے، اس مشن کو لے کر کے پہنچے، غریبوں میں بھی پہنچے، امیروں میں بھی پہنچے، لیکن ابھی دین پوری دنیا کے لوگوں تک نہیں پہنچ سکا۔ صحابہ کی عمر مکمل ہو گئی، اب صحابہ نے یہ ذمہ داری تابعین کے سر پر ڈالی، تابعین نے یہ ذمہ داری تابعین کے سر پر ڈالی، یہاں تک کہ ان کی بھی عمر مکمل ہو گئی اور دین پوری دنیا کے انسانوں تک نہیں پہنچا۔ اب یہ ذمہ داری وقت کے علماء کے سروں پر آئی کہ اب یہ دین تمہیں ہر گھر تک پہنچانا ہے۔ لہذا میرے بھائی پھر وقت کے علماء نے، وقت کے اولیاء اللہ نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ کہاں تک گفتگو کرو؟ ہاں انہی ولی اللہ نے جن کا نام آج ہم باوضو لیتے ہیں، جن کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا۔ وہی معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرنا۔ اور میرے بھائی 90 لاکھ لوگ اسلام کے اندر حضور والا کی وجہ سے آئے ہیں۔ کہاں تک گفتگو کروں؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نہ جانے کتنے لوگ ایمان کے اندر آئے ہیں۔ آؤ آگے لے کر کے چلوں، انہی کے روحانی بیٹے، آؤ میں تمہیں بتلاتا چلوں۔ زیادہ دنیا کی بات نہیں، صرف اپنے ملک کی بات کرنے لگا کہ میرے اس ملک کے اندر بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، لیکن ایسے وقت میں انگریز برسر اقتدار آ جاتا ہے، انگریز اس کو اپنے تسلط میں لے لیتا ہے، انگریز اس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، لیکن علماء کی نظریں خالی مدرسوں پہ نہیں، علماء کی نظریں خالی مسجدوں پہ نہیں، بلکہ علماء حق ہیں جن کو میں اور آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے جانتے ہیں، یہ انگریزوں کی نسل کو پہچانتے ہیں، انہی کے لخت جگر حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا۔ لہذا انگریز کی چالوں کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر کے پہلا فتویٰ انگریز کے خلاف دے دیتے ہیں۔ یہ فتویٰ اتنا کارگر ثابت ہوتا ہے کہ پورے ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف ایک تحریک چھڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ یہاں کا رہنے والا تمام کا تمام ایمان والا، تمام کا تمام اسلام والا انگریز کے خلاف اپنے سر پر کمن باندھ کر کے ان کے لیے برسر پیکار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی زمانے میں میرے اور آپ کے لیے علماء دیوبند کو بھیجا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو اتنا قبول فرمایا کہ ایک ہی وقت میں اگر میں یہ کہتا چلوں علماء دیوبند اپنے اسلام کو بھی بچا کر کے لے گئے، اپنی قوم کو بھی بچا کر کے لے گئے، اور ان کی قربانیاں آج بھی رائے گاہ نہیں جا سکتی، وہ اپنے ملک کو بھی اسی وقت میں بچا کر کے لے گئے۔ لہذا میرے بھائی آپ سے گفتگو کرتا چلو، انہی کے لخت جگر آج آپ کے بیچ میں رہ کر کے محنت کر رہے ہیں، انہی کی روحانی اولادیں آپ کے بیچ میں رہ کر کے محنت کر رہی ہیں۔ جانتے ہو کیسے وقت میں دارالعلوم کا قیام عمل کے اندر آیا کہ جب انگریز دندناتا پھر رہا ہے اور فرقہ باطل اپنی نظروں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اپنی سروں کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں 1866 کے اندر حضرت اقدس حضرت مولانا قاسم نانوتوی اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑ رحمت نازل کر دینا، دیوبند کی سرزمین پر ایک پودا لگاتے ہیں جس کو نارا دارالعلوم کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ انگریز کو بھگانا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ ملک کو بچانا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ دین کی حفاظت کرنی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ جو دین کے اندر زیادتی کرے اسے بھی سمجھانا ہے، جو دین کے اندر کمی کرے اس کو بھی بھگانا ہے۔ لہذا اسی کے تعلق سے محنت کرتے چلے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر انگریز نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو یہی اللہ کے نیک بندے اپنی مسندوں سے اٹھیں گے، اپنی خانقاہوں سے اٹھیں گے، یہی اللہ کے نیک بندے اپنے حجروں سے اٹھیں گے اور میدان کے اندر پہنچیں گے۔ انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے،
गुफ्तगू नहीं, जा करके देखना, आओ हमारे इलाके में आना, जा करके देखना, शामिली का मैदान आज भी गवाही दे रहा होगा कि यहाँ पर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज के खिलाफ खड़े हुए थे। यहाँ पर हाफिज सामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज की गोली से शहीद हो गए थे। यहाँ पर मौलाना रशीद अहमद गंगोही अंग्रेज के खिलाफ खड़े हुए थे। यही अल्लाह के तमाम अक्सर नेक बंदे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। अगर वक्त होता तो जरूर तफसीली गुफ्तगू करता, लेकिन ओ अल्लाह के नेक बंदो, आओ तुम्हें बतलाता चलो कौन है तुम्हारे उलमाए देवबंद, कौन है ये अल्लाह के शेर, कौन है ये कि जिनसे दुनिया आज भी थर्राती है, घबराती है, कौन है ये जो फिरका बातिला आज भी इनके सामने नजर उठाने से घबराता है, कौन है जिन्होंने वक्त के अंग्रेज के सामने अपनी आंखों को नीचा न किया बल्कि हर जगह मुकाबले के लिए तैयार हो गए। आओ एक दो मिसालें देता चलूं। और मेरे भाई, थाना भवन की सरजमीन है, आज भी मुझे और आपको गवाही देती है कि यही थाना भवन की सरजमीन पर एक मर्तबा 474 उलमा यहाँ पर एक मशवरा करते हैं, अंग्रेज के खिलाफ खड़े होते हैं। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को अमीरुल मुमिनीन बना दिया जाता है। इनके हाथ पर हजरत मौलाना कासिम नानोतवी बैत करते हैं, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत हाफिज सामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह इनके हाथों पर बैत करते हैं। मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं, ये बैत किस लिए है? अंग्रेज का मुकाबला करना है, अंग्रेज को इस जमीन से भगाना है। लिहाजा अगर हम जेलों के अंदर जाएं हमें परवाह नहीं, अगर हमारे सल्तनत से जुदा हो जाएं हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन हमें अंग्रेज का मुकाबला करना है। ये काफिला थाना भवन की जमीन से उठकर शामली की तरफ चला था और मेरे अल्लाह ने इनको कामयाबी भी अता फरमाई थी। इसी मार्के के अंदर हजरत हाफिज सामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए थे। और अल्लाह के नेक बंदो, इसी के ताल्लुक से अंग्रेज का एक काफिला इन उलमा को तहत करने के लिए एक तोपखाने को लेकर के शामली की तरफ बढ़ा था। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही जो बड़ी किताबें पढ़ानी जानते थे, हजरत हाजी इमदादुल्लाह के पास पहुंचते हैं और पहुंच करके कहते हैं, हजरत अंग्रेजों का एक काफिला हमें मिटाने के लिए आ रहा है, उनके साथ एक तोपखाना भी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनका मुकाबला करूं। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की उनको इजाजत दे देते हैं। लिहाजा ये अपने 30-40 लोगों को लेकर एक बाग के अंदर छिप जाते हैं। जब अंग्रेज तोपखाने को लेकर के निकलता है, लिहाजा ये फायर कर देते हैं। मेरे अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अंग्रेज ने उस फायर को देखा और समझा कि बड़ी काफी तादाद में लोग इस बाग के अंदर मौजूद हैं, तोपखाने को छोड़ करके भाग गया। यहाँ तक कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही उस तोपखाने को पकड़ते हैं और खींच करके थाना भवन में हजरत हाजी साहब की खानकाह के सामने ला करके पटक देते हैं। ये है आपके उलमाए देवबंद, ये है आपके अल्लाह के नेक बंदे जिनकी आप मोहब्बत करते हैं, जिनकी आप मोहब्बत में दिन रात एक किए हुए हैं। कहां तक गुफ्तगू सुनाओ। और अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह ने इस मिशन को कि जिसको नबी लेकर के आए उलमा के सर पर डाला, उलमा इस मिशन को लेकर के आगे बढ़े। रास्ते में अंग्रेज आया, हटा दिया गया, रास्ते में और कोई फिरका आया, हटा दिया गया, रास्ते में और कोई कांटा आया, उसको भी निकाल दिया गया। और आज उलमाए देवबंद पूरी दुनिया के अंदर अपनी तहरीक में कामयाब हो गए। लिहाजा अल्लाह के नेक बंदो, मौलाना कासिम नानोतवी का ये बुनियाद रखना, जिसको मैं और आप दारुल के नाम से जानते हैं, पूरी दुनिया के अंदर फैज़ पहुंचा रहा है। ये जो उलमाए कासिमी कहलाते हैं, ये कौन है उलमाए कासिमी? ये अपनी निस्बत मौलाना कासिम नानोतवी की तरफ करते हैं। ये दारुल के तालिबे इल्म हैं, ये दारुल के फैज़ याफ्ता हैं जो अपने आप को कासिमी कहते हैं। लिहाजा आप कासिमी तालिबे इल्म को देखना कि कभी फिरका बातिला को पसंद नहीं करेगा, कभी दीन के अंदर ज़्यादती को पसंद नहीं करेगा, कभी दीन के अंदर कमी को पसंद नहीं करेगा। अगर कोई ज़्यादती करेगा ये उसके सामने खड़ा होगा, अगर वो अपना है या पराया कोई परवाह नहीं, लेकिन दीन की ज़्यादती पसंद नहीं है, दीन की कमी पसंद नहीं है। लिहाजा उसी के ताल्लुक से ये अल्लाह के नबी के मिशन को लेकर के आगे बढ़े। अल्लाह ने दारुल का इतना कबूल फरमाया कि हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, वो फरमाते हैं कि मैं ऐसी जगह
سے ملا اور مل کر کے ان سے معانقہ کیا. میں نے معلوم کیا آپ کون ہیں؟ تو اس امام صاحب نے بتلایا میں کوئی اور نہیں، میں دارالعلوم کا فیض یافتہ طالب علم ہوں. یعنی ایسی جگہ پر بھی دارالعلوم کا طالب علم موجود ہے جہاں پر 6 مہینے دن نکلتا ہو، جہاں پر 6 مہینے رات نکلتی ہو. لہذا ایسی جگہ پر بھی اور کیوں نہ ایسے طالب علم پیدا ہو کہ جن کے پروں نے اپنے اس دین کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے اپنے خون پسینے کی پرواہ نہ کی ہو اور اپنے ملک کے لیے خون پسینہ بہایا ہو. کہاں تک تذکرے کروں؟ ہاں انہی کی اولادوں میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جن کو نورام مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتے ہیں. کون ہیں؟ ہمیشہ انگریز کے خلاف پڑے ہوئے ہیں، ملک کے دشمن کے خلاف پڑے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ مولانا دیوبندی رحمت اللہ علیہ جب بوڑھے ہو گئے اور جھک کر کے چلنے لگے، چلنا نہیں آتا تھا، چلا نہیں جاتا تھا، جھک کر کے چلتے تھے، لیکن جیسے گوری چمڑی والا انگریز ان کے سامنے سے گزرتا حضرت سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اکڑ کر کے چلتے. لوگ ان سے معلوم کرتے حضرت آپ بڑھاپے کی وجہ سے جھک کر کے چلتے ہیں، لیکن جیسے انگریز تمہارے سامنے آتا ہے تم کیسے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو. جانتے ہو کیا جملہ ارشاد فرماتے تھے؟ اللہ کیوں نہ ناز کرو اپنے علماء پر، اللہ کیوں نہ ناز کرو اپنے ان روحانی باپوں پر. لہذا فرماتے تھے میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ کم وقت انگریز مجھے کمزور نہ سمجھ لے، مجھے بزدل نہ سمجھ لے، اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جب تک شیخ الہند اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا انگریز کے مقابلے میں ہر دم کھڑا رہے گا. لہذا اللہ کے نیک بندوں کہاں تک گفتگو سناؤں؟ ہاں وہی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. ذرا کبھی موقع ملے تو اپنے بزرگوں کی باتیں، اپنے علماء کی باتیں اپنے بڑوں سے سنا کرو، اپنے بزرگوں کی باتیں، اپنے ان جید مسلی صالح صالحیت والے ان علماء سے اپنے علماء کی گفتگو سنا کرو. یہ مجھے اور آپ کو بتلائیں گے کہ اس انگریز نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل کے اندر بند کیا. لہذا میں بالکل مختصر کرنے لگا. جب دنیا سے رخصت ہو گئے یہاں تک کہ غسل کے تختے پر لٹائے گئے، جب غسل دینے کے لیے لٹایا گیا تو غسل دینے والے کی چیخ نکل گئی، کیونکہ حضرت کی کمر پر ذرا سا بھی گوشت کا نشان نہیں تھا، تمام کی تمام ہڈیاں نظر آ رہی تھی. وہ چیخ کر کے معلوم کرنے لگا اور لوگوں بتلاؤ تو صحیح یہ ظلم کس نے کیا ہے کہ ان کی کمر پر گوشت کی بوٹیاں نہیں ہیں، ان کی کمر پر ذرا سا بھی گوشت نہیں ہے. کون ہے جس نے اس ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو لوگ اکٹھے ہو کر حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے قریب پہنچے اور پہنچ کر کے کہا حضرت آپ تو ان کے شاگرد ہیں، آپ شیخ الہند کے شاگرد ہیں، آپ شیخ الاسلام کہلائے ہیں، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ شیخ الہند کی کمر کا یہ حال کس نے کیا ہے کہ ان کی کمر پر گوشت کی بوٹیاں نہیں ہیں، گوشت کا ذرا سا بھی حصہ نہیں ہے. آخر کیا ہوا؟ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے میرے استاد نے مجھے منع کیا تھا بتانے کے لیے، لیکن جب تم ضد کرتے ہو تو تمہیں بتلاتا ہوں. جب میرے استاد مالٹا کی جیل کے اندر گئے تھے میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں صرف اپنے استاد کی محبت میں گیا تھا کہ شیخ الہند میرے استاد ہیں، میں ان کی جیل کے اندر بھی خدمت کروں گا. اور رب کعبہ کی قسم خدمت کا حق ادا کر دیا، خدمت کا حق ادا کر دیا. آپ کہیں کہ وہ کیسے؟ آؤ تمہیں بتلاؤں کس طریقے سے خدمت کا حق ادا کیا. جیل میں ہے، سردی کا موسم ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام ہاں جب پانی ٹھنڈا ہو جاتا تو رات کے اندھیرے میں سوچتے کہ میرے استاد صبح تہجد کے وقت اٹھیں گے اور پانی ان کو ٹھنڈا ملے گا، میرے استاد کو تکلیف پہنچے گی. حضرت شیخ الاسلام پانی کا لوٹا بھرتے اور بھر کر کے اپنے پیٹ سے لگا کر کے پوری رات بیٹھے رہتے تاکہ میرے پیٹ کی گرمی سے یہ پانی گرم ہو جائے اور میرے استاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ کے نیک بندوں خدمت کا حق ادا کر دیا. اسی لیے تو لوگ آ کر کے معلوم کرتے تھے اے شیخ الاسلام بتلاتے کیوں نہیں کہ شیخ الہند کی کمر پر گوشت کے نشان کیوں نہیں، گوشت کیوں ختم ہو گیا؟
تو حضرت شیخ الاسلام کی آنکھوں میں آنسو، اور فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے استاذ مالٹا کی جیل کے اندر تھے تو انگریز بڑی تیزی کے ساتھ آتا اور آ کر کے ہر مرتبہ یہی سوال کرتا، اے شیخ الہند تو ننھی سی جان ہے، تجھے چھوڑ دیا جائے گا، اتنا کہہ دے کہ تو انگریز کے خلاف نہیں ہے، تو جہاں مقام چاہے گا دیا جائے گا، جہاں زمین چاہے گا دی جائے گی، جتنا مال چاہے گا دیا جائے گا، لیکن صرف اتنا کہہ دے کہ میں اس انگریز کے خلاف نہیں ہوں۔ رب کعبہ کی قسم شاگرد بتلاتے ہیں حضرت شیخ الاسلام کہ جب انگریز آیا تب حضرت کے غصے میں اضافہ ہوا اور فرمایا کرتے تھے اگر میں نے اپنے الفاظ بدل دیے تو میں اپنے ایمان اور اپنی قوم کے ساتھ سودا کر بیٹھوں گا جس کو میرا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لہذا اللہ کے نیک بندو، کہاں تک گفتگو سنو کہ اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھنے میں آپ کے بڑے علماء کی کتنی قربانیاں ہیں، آپ کے بڑے علماء کی کتنی محنتیں ہیں۔ جب استاد کا حال یہ ہے تو شاگرد کا حال کیا ہوگا؟ آپ وہی شاگرد جس کو میں اور آپ شیخ الاسلام کے نام سے جانتے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے نام سے جانتے ہیں۔ کون ہے حسین احمد مدنی؟ ہاں، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی حکومت میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی چیزوں کو استعمال کرنا حرام ہے، انگریز کا ساتھ دینا حرام ہے، لہذا اور اتنی نفرت کیا کرتے تھے کہ اگر انگریز ہاتھ ملا لے جب تک اپنے ہاتھ کو نہ دھو لیتے تو اس کو استعمال میں نہ لاتے، یہاں تک کہ انگریز سے ہاتھ ملانے کے بعد اپنے ہاتھ کو صابن سے دھویا کرتے تھے۔ اتنی نفرت اس ملک سے، ملک کے دشمن سے کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نیک بندو، ہاں وہی شیخ الاسلام کہ جنہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، لاہور کی عدالت کے اندر ان کو پیش کر لیا گیا۔ لاہور کی عدالت کا جج کہتا ہے، مولانا جوہر وہیں پر موجود ہے، لہذا انگریز جج کہتا ہے اے حسین احمد، ہم نے سنا ہے کہ تو نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اس کی حکومت میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس کی چیزوں کو استعمال کرنا حرام ہے، اس کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کہ تو نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ شیخ الاسلام کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور فرماتے انگریز جج کیا کہتا فتویٰ دیا ہے، تیری عدالت میں کھڑا ہو کر کے فتویٰ دیتا ہوں، دیا کیا ہے ابھی کھڑا ہو کر کے فتویٰ دیتا ہوں، تیری حکومت میں آنا حرام ہے، تیرے ساتھ دینا حرام ہے، تیری چیزوں کو استعمال کرنا حرام ہے، تیری فوج کا ساتھ دینا حرام ہے۔ لہذا جب یہ تقریریں انگریز کی عدالت میں ہو رہی ہیں تو مولانا جوہر قدموں میں پڑ گئے اور پڑھ کر کے کہنے لگے حضرت ذرا رحم کھائیے، قوم کو آپ کی ضرورت ہے، اپنے جملوں کو بدل لیجئے۔ جانتے ہو کیا فرماتے تھے؟ جوہر پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کی قسم اگر آج الفاظ بدل گئے تو ایمان بدل جائے گا۔ آج اگر الفاظ بدل گئے تو ایمان بدل جائے گا۔ قوم کو کیا جواب دوں گا؟ دنیا سے جا کر کے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ لہذا یہ ہیں میرے اور آپ کے بڑے، یہ ہیں میرے اور آپ کے روحانی والد محترم، کہاں تک تذکرے سناؤ او اللہ کے نیک بندو۔ جب انگریز نے دیکھ لیا کہ اس سے میدانوں میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، لہذا اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، اس نے اپنے پادریوں کو بلایا، بڑے بڑے پادریوں کو بلا کر کے ان کو حکم جاری کر دیا گیا کہ آپ ملک کے گوشے گوشے میں پہنچے، آپ ملک کی گلیوں گلیوں میں پہنچے اور جا کر کے لوگوں کو اور بالخصوص اسلام والوں کو، بالخصوص ایمان والوں کو اپنے مذہب کے اندر داخل کرو، اپنے مذہب کے اندر لے کر کے آؤ۔ لہذا جتنی تیزی کے ساتھ یہ مذہب کے اندر آئیں گے، یہ اسلام کو چھوڑ کر کے آئیں گے، اتنی ہمارے غلام بن جائیں گے۔ لہذا میرے بھائی یہ پادری ہاں جگہ جگہ گلیوں میں ٹہلتے، شہروں میں ٹہلتے، گاؤں کی بستیوں میں پہنچتے اور لوگوں کو اپنے مذہب کی دعوت دیتے، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ کر، جس کی جامع مسجد آج بھی گواہی دے گی کہ دہلی کی زمین کی مسجد پر بیٹھ کر، وہاں کی پیڑیوں پر بیٹھ کر پادری پنڈر اعلان کرتا تھا نعوذ باللہ اسلام جھوٹا ہے، ان کا
کبھی نعوذ باللہ چھوٹا ہے، لہذا اگر کوئی اس کی بات کا جواب دیتا اس کی گردن کو قلم کر دیا جاتا، لیکن علماء کہاں تک برداشت کرتے؟ اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل کرنا کون ہے؟ حضرت اقدس حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی، جو کیرانہ کی سرزمین سے اٹھتے ہیں، دہلی کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور پادری پنڈر کے لیے جواب دیتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے میدان مناظرے سجائے گئے، لیکن پادری کہاں تک جواب دے سکتا تھا؟ وہ اس ملک سے کہتا ہوا دوڑا، پیدا کرنے والے کی قسم ہزاروں علماء نہیں بلکہ اگر ایک بھی صحیح عالم اس زمین پر موجود ہے، ہم انگریز اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا ان علماء کو ختم کیا جائے، ان کے مدارسوں کو ختم کیا جائے، ان کے قرآن مقدس کو نعوذ باللہ ان کے سامنے سے ہٹا دیا جائے۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں گفتگو کرنے لگا کہ اللہ نے آپ کے علماء دیوبند سے بڑا کام لیا ہے۔ اللہ نے ہر وقت فرقہ باطلہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا ہنر ان کو دیا ہے اور اللہ نے کامیابی بھی عطا فرمائی ہے۔ لہذا میں کہنے چلا تھا کہ میرے اللہ کے نبی کا مشن ہر گھر کے اندر پہنچنا ہے، ہر گھر کے اندر لے کر کے جانا ہے۔ علماء نے اس کو سمجھا ہے اور دارالعلوم کی بنیاد رکھی ہے، یہاں تک کہ اس بنیاد کو اس کی شاخوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا، جو آج مدرسوں کی نظر میں مدرسوں کی طرح مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، مکتبوں کی شکل میں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ کس کے پودے ہیں؟ یہ سب دارالعلوم کے پودے ہیں جو پوری دنیا کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ فیض پہنچاتے، کیوں نہ فیض پہنچاتے؟ جب مانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے نکل کر کے آئے تھے تو انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے میری قوم، اس امت کی بربادی کی دو وجہ ہیں، اگر وہ دو وجہ ختم ہو جائیں تو یہ امت پھر دوبارہ عزت پا جائے، یہ امت پھر دوبارہ بلندیوں کی طرف آ جائے۔ لوگ متوجہ ہو گئے کہ کون کون سی دو وجوہات ہیں، تو حضرت نے فرمایا تھا ایک وجہ تو یہ ہے کہ امت مسلمہ آپس میں نا اتفاقی کرتی ہے۔ ایک وجہ کیا ہے؟ امت مسلمہ آپس میں نا اتفاقی رکھتی ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کی شکلوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اتنی آپس میں نفرتیں ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ اتحاد کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اتحاد بکھر چکا ہے، اور جب تک اس امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا تب تک یہ امت کامیابی کی طرف نہیں جا سکتی۔ اور لوگوں بتاتے کیوں نہیں کہ ہمارے اندر نا اتفاقی نہیں ہے، کہ ہمارے اندر انتشار نہیں ہے، کہ ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے، کہ ہم ایک دوسرے کو جہنمی نہیں کہتے، کہ ہم ایک دوسرے کو جہنم کا ٹھیکیدار نہیں بناتے، اور ہم آپس میں اتفاق نہیں بلکہ انتشار رکھتے ہیں۔ یہ اس امت کی سب سے بڑی بربادی کی وجہ ہے، یہ اس امت کی سب سے بڑی بربادی کی وجہ ہے۔ پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو اس امت کی بربادی کی دوسری وجہ کیا ہے؟ اس نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو پڑھنا پڑھانا اس نے چھوڑ دیا، قرآن کے حافظ بنانا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ قرآن سے لگاؤ چھوڑ دیا۔ اس لیے اس امت کو بربادی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ جس دن قرآن پر عمل کو چھوڑ دے گی اس دن بربادی کی طرف جائے گی۔ آج امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا، فرماتے تھے کہ اب میری جتنی عمر رہ گئی اب میں آپس میں اتحاد کی باتیں کروں گا، انتشار کی باتیں نہیں۔ فرماتے تھے کہ قرآن کے لیے مدارس اسلامیہ قائم کیے جائیں گے، فرماتے تھے کہ گلیوں گلیوں میں مکتب قائم کیے جائیں گے تاکہ ہمارے معصوم بچے اللہ کے قرآن کے پڑھنے والے ہو جائیں۔ یہ مدرسہ اسی کی کڑی ہے، یہ مکتب اسی کی کڑی ہے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، تو میرے اللہ نے اس مشن کو قبول فرمایا کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہر گھر تک پہنچے۔ اس کے لیے اللہ نے بڑے بڑے علماء کو جہاں قبول فرمایا، ان میں سے مولانا قاسم نانوتوی کو دارالعلوم کی بنیاد رکھنے کے لیے قبول فرمایا۔ آج
اس کا فیض پوری دنیا کے اندر پہنچ رہا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا مشن ہر گھر تک پہنچ جائے، اللہ کے نبی کا دین ہر گھر تک پہنچ جائے۔ ایک اور تحریک آپ کو بتلاتا چلو جو اللہ نے علماء دیوبند سے لی ہے، جو اللہ نے اپنے علماء سے لی ہے، وہ کون سی تحریک ہے؟ حضرت شیخ الاسلام کے شاگردوں میں اور خاص شاگردوں میں کوئی اور نہیں، ایک بزرگ کا اور نام آتا ہے جس نے اللہ نے انقلاب سا برپا کرایا ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ کا نیک بندہ۔ میں اور آپ ان کو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کون ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ؟ ہاں وہی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو قاتلے کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں۔ کون ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو ایسے وقت میں ہوش سنبھالتے ہیں کہ جس وقت میں لوگ ایمان کو چھوڑ کر کے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، لوگ ایمان کو چھوڑ کر کے غیروں کو پسند کر رہے ہیں، لوگ ایمان کو چھوڑ کر کے غیروں کے جیسا بننا پسند کر رہے تھے، ایسے وقت میں آنکھیں کھولنے والے کوئی اور نہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ہیں۔ کس کے شاگرد ہیں؟ دارالعلوم کے طالب علم ہیں۔ کس کے شاگرد ہیں؟ شیخ الہند شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں۔ اللہ کے بندو کتنا بڑا کام لیا ہے، اور ایک دو مثالیں دیتا چلو، کتنا بڑا کام لیا ہے، کتنی محنت انہوں نے کی ہے، کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ آؤ تمہیں بدلاتا چلو۔ ہاں وہی مولانا الیاس جو کاندلے کی زمین کو چھوڑ کر دلی کی سرزمین پر نظام الدین کی ایک چھوٹی سی مسجد میں یہ اللہ کے نیک بندے پہنچتے ہیں۔ ذرا سی مسجد ہے، دیکھتے ہیں کہ کچھ مزدور ہیں جو میوات کے آئے ہوئے ہیں اور آ کر کے دہلی میں مزدوری کرتے ہیں۔ میں نے سنا کہ مسلمان ہیں، میں نے سنا کہ ان کے باپ دادا ایمان والے ہیں، لیکن مولانا فرماتے ہیں جب میں ان کے قریب پہنچا تو ان کے نام بھی مسلمانوں کے نہ تھے۔ جب میں ان کے قریب پہنچا ان کو کلمے کا معلوم نہ تھا، ان کو اللہ کا معلوم نہ تھا، ان کو اپنے نبی کا معلوم نہ تھا، لہذا میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے ان مزدوروں سے کہا اور مزدوروں تم مزدوری چھوڑو، چلو الیاس کے ساتھ چلو۔ تمام کے تمام مزدور حضرت مولانا الیاس کے ساتھ چل پڑے۔ آپ ان کو اکٹھا کر کے مسجد سی چھوٹی سی مسجد کے اندر لے کر کے آئے اور ان سے کہا آج الیاس تمہیں مزدوری دے گا، ذرا اپنے ہاتھ منہ دھو لو، ذرا وضو کر لو اور ایسے کرنا جیسے میں کرتا ہوں۔ نماز پڑھوانی شروع کی، یہاں تک کہ کتاب کو لے کر کے بیٹھ گئے، تعلیم کرنی شروع کی۔ یہ میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جب شام ہو گئی وہ مزدور اپنے گھروں کو جانے لگے تو مولانا نے اپنی جیب سے ان کو نکال کر کے مزدوری دی ہے اور کہا ہے یہ آج تمہاری مزدوری ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اپنے گھروں کو پہنچے، لوگوں کو جا کر کے بتایا ارے آج تو بڑا اچھا مالک ملا تھا، آج تو بڑا اچھا مالک ملا ہے، اس نے ہم سے زیادہ مزدوری نہیں کرائی، اس نے ہم سے زیادہ محنت نہیں کرائی، بلکہ ہمارے ہاتھ منہوں کو دھویا اور ہم سے اٹھک بیٹھک لگوائی۔ ایسے مسلمان تھے کہ ان کو نماز کا معلوم نہیں تھا، وہ اس کو بھی بیٹھک بتا رہے تھے، وہ اس کو بھی اٹھک بیٹھک بتا رہے تھے۔ مولانا نے پھر کہا کہ تم صبح پھر آؤ گے، چنانچہ تمام کے تمام اور زیادہ مزدور مسجد کی طرف آئے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا۔ سب سے پہلے ان کے ناموں کو ٹھیک کیا گیا، ان کے کلموں کو درست کیا گیا، ان کو نماز سکھائی گئی، ان کو وضو سکھایا گیا، ان کو قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی گئی، ان کے سامنے قال رسول کی صدائے بلند کی۔ لہذا مانا مسجد کے اندر رہتے ہوئے پھر مسجد سے باہر جاتے، لوگوں کی کھیتیوں میں پہنچتے، لوگوں کے کھلیانوں میں پہنچتے، کوئی مار کر کے بھگا دیتا، کوئی مجنون کہہ کر کے بھگا دیتا، کوئی دیوانہ کہہ کر کے بھگا دیتا۔ لہذا کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ کھانے کی چیزیں بھی نہ تھی، پینے کی چیزیں بھی نہ تھی۔ لوگ اکٹھے ہو کر کے آتے اور کہتے حضرت آپ کی جو قاتلے کی زمین ہے وہ غیروں نے قبضے میں لے لی ہے، تو حضرت فرماتے تھے مجھے اپنی زمینوں کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی قسم پرواہ ہے تو اس چیز کی کہ مسلمان بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہا ہے۔ مجھے اپنی زمینوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی جائیدادوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر پرواہ ہے تو صرف اس چیز کی کہ اللہ کا بندہ بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، لہذا اسی میں مجھے محنت کرنی ہے، اسی میں مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ نے ان کی محنت کو اتنا قبول فرمایا، علماء فرماتے ہیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ 38 لاکھ لوگ
واپس ایمان کے اندر حضرت مولانا الیاس کی محنت سے آئے تھے۔ کتنے لوگ آئے تھے؟ 38 لاکھ لوگ دوبارہ ایمان کے اندر آئے، دوبارہ اسلام کے اندر آئے۔ کہاں تک قربانی سناؤ؟ دلی کی سرزمین پر ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں۔ جب دیکھتے کہ دن کے اندر کچھ کھانے کو نہ ملے گا تو سحری کے وقت اٹھتے اور اٹھ کر کے روزے کی نیت سے کچھ گولر اتارتے اور ان گولروں کو نمک لگا کر کے کھا لیا کرتے۔ پورا دن اسی طرح روزے سے گزرتا، پورا دن اسی طریقے سے روزے کی حالت میں گزرتا۔ جب افطاری کا وقت آتا تب کوئی کھانے پینے کی چیز نظر نہ آتی، پھر اپنے مرید سے کہتے کولر توڑ کر کے لے آؤ، وہ پھر توڑ کر کے لاتا۔ آپ دسترخوان بچھاتے، کولروں کو اس پر رکھتے اور افطاری کا وقت ہو کر اپنے اللہ کا نام لے کر پھر انہی کولروں سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نیک بندو، ایک مرتبہ حضرت کی نظر پڑی ہے اپنی بیوی پر، اتنے بڑے خاندان کی محترمہ ہیں، یہ بھی میرے ساتھ پریشان ہے۔ چنانچہ اپنی محترمہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے کہتے ہیں اور شہزادی تم میرے ساتھ کیوں پریشان ہو؟ لہذا اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اور تم جا کر کے دوسرا نکاح کر لو اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار لو۔ محترمہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور ایک پرانی سی کوٹری سے کچھ زیورات کی پٹلیاں اٹھا کر کے لاتی ہیں اور لا کر کے حضرت کے ہاتھوں میں دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں حضرت یہ زیورات میری ماں نے مجھے دیے تھے اور میں نے اپنی بچوں کے لیے رکھ لیے تھے، اگر آپ کے دین کے لیے کام آ سکتے ہیں تو آپ اپنے مشن میں ان کو خرچ کیجئے گا، لیکن کبھی یہ نہ کہیے گا کہ میں تمہارے نکاح سے دور ہو جاؤں۔ کہاں تک گفتگو سناؤ اپنے علماء کی؟ کبھی وقت ملے تو اپنے علماء کے پاس آ کر کے بیٹھنا اور ان کی قربانیوں کو سننا۔ لہذا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دارالعلوم کا مقصد بھی ہے کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہر گھر تک پہنچ جائے۔ پھر دعوت و تبلیغ کا مقصد بھی ہے کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہر گھر تک پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک لائن کو اور پسند کیا کہ جو اللہ کے نبی سے جا کر کے ملتی ہے، جس کو معراب خانقاہ کہتے ہیں، اس کو بھی علماء دیوبند نے صحیح طریقے سے سجایا، اس کو بھی علماء دیوبند نے اچھے طریقے سے بنایا۔ لہذا اس کے اندر بھی اللہ اللہ کی ضربیں گونج دی گئی، اللہ اللہ کی ضربیں لگوائی گئی۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے دل صاف ہو جائیں۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو حسد کی بیماریاں ہیں، جو بغض کی بیماریاں ہیں، جو جلن کی بیماریاں ہیں، جو تکبر کی بیماریاں ہیں، جو عجب کی بیماریاں ہیں، جو خود پسندی کی بیماریاں ہیں، جو غیبت کی بیماریاں ہیں، جو چغلی کی بیماریاں ہیں، یہ تمام کی تمام بیماریاں ہاں کس طرح نکل جائیں تو اس کے لیے ایک خانقاہی لائن کو پسند کیا گیا کہ جو اللہ کے نبی سے کہ جس کے لیے قرآن کے اندر بھی حکم ہے وہ یزکیہم، اور تم لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرو، لوگوں کے دلوں کو صاف کرو، لوگوں کے دلوں میں جو میل کچیل آ جائے اس میل کچیل کو صاف کرنے کی ذمہ داری ان خانقاہ کے بزرگوں کی ہے۔ لہذا اللہ نے ان خانقاہوں کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ دارالعلوم کے طلبہ بھی پہنچے ہیں، دعوت و تبلیغ کے تمام ہمارے داعی پہنچے ہیں تاکہ ہمارے دل صاف ہو جائے اور ہم اللہ کے دین کی محنت بغیر ریاکاری کے کریں، بغیر دکھلاوے کے کریں۔ یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے کہ حضرت اقدس حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جب بڑے بڑے تقاضوں سے واپس آتے ہیں تو سیدھے حضرت رائے پوری کی خانقاہ میں پہنچتے ہیں۔ حضرت رائے پوری دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں مولانا آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا، آپ تو بڑی محنت کرتے ہیں۔ جانتے ہو کیا جواب دیتے تھے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ؟ حضرت تقاضوں پر جا کر جو میرے دل میں میل کچیل جم جاتا ہے وہ آپ کی خانقاہ میں ضربے لگا کر کے ختم ہو جاتا ہے، وہ آپ کی خانقاہ میں ضربے لگا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ان تینوں کا کام کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا مشن ہر گھر تک پہنچایا جائے۔ لہذا دارالعلوم نے اس محنت کو سنبھالا اور دیوبند کے ذریعے سے
لہذا دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اور خانقاہوں کے ذریعے سے آج تک علماء محنت میں لگے ہوئے ہیں. تبھی تو آپ کے اس علاقے میں یہ ننھی سی جان جس کو میں آپ مولانا عمر کے نام سے جانتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، طاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، عمر کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن اللہ کتنا بڑا ان سے کام لے رہا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے. دعا کرتا ہوں اللہ اس مدرسے کو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. جن کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نہ لالچ دے سکی تجھے سکوں کی جھنکاریں، تیرے دستے توکل میں استغنا کی تلواریں. تیرے دستے توکل میں ہے استغنا کی تلواریں. لہذا او اللہ کے نیک بندو، اب میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے علماء حق کا ساتھ دیں، اپنے علماء دیوبند کا ساتھ دیں. اگر علماء تمہیں مدرسوں میں نظر آ جائیں تو ان کا مشن بھی نبی کے دین کو آگے بڑھانا. آپ کھڑے ہو کر کے ان کا ساتھ دینا، آپ اپنے خون پسینے کا ان کے ساتھ تیار رہنا. لہذا اگر یہی علماء دعوت و تبلیغ کے میدان میں نظر آئیں تو آپ بہانے بازی نہ کرنا، بلکہ وقت نکال کر کے ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چل دینا. اگر یہی علماء تمہیں اپنی خانقاہوں کے اندر بلائیں تو بے دھڑک اور بے جھجک ہو کر کے ان کی خانقاہوں کے اندر چلے جانا. وہاں آپ کے ساتھ کوئی معاملہ دنیا داری کا نہیں، بلکہ صرف اتنا کہا جائے گا کہ اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کی بیماریوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کا تزکیہ کرو. لہذا یہ علماء مجھے اور آپ کو سمجھائیں گے. اتنی دور آ کر کے میں نے جو دیکھا، ارے یہ علماء کیسے محنت کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو کیسے طاقت دے رہا ہے. یہ اتنی دور انجان جگہوں پر آ کر یہ تیرے دین حق کو آگے بڑھا رہے ہیں. میں کچھ نہ کہہ سکا، صرف دعائیں نکلی. اللہ میرے تمام علماء جو ادھر دور دراز زندگی گزار رہے، اللہ تو ان کی چاروں طرف سے حفاظت فرمانا، اللہ تو ان کی چاروں طرف سے حفاظت فرمانا. لہذا اسی کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کے اندر آ کر کے خوشی ہوئی کہ 3 طالب علم حافظ قرآن ہو گئے. 3 طالب علم اللہ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگانے والے ہو گئے. دعا کرتا ہوں اللہ ان حافظوں کو عالم بھی بنا دے، مفتی بھی بنا دے. یہ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ ابھی مجھ سے پہلے مولانا عطا اللہ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی 10 کو لے کر کے جنت میں جائے گا، اپنے ماں باپ کو لے کر کے بھی جائے گا. لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو حافظ کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنا دے. یہ دعا کیوں دینے لگا؟ اس لیے کہ جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے اللہ ان علماء کو دروازوں پر روک لے گا اور روک کر کے کہے گا اے علماء کی جماعت کدھر چلے. یہ علماء فرمائیں گے اللہ ہماری جنت کا فیصلہ ہو گیا. اللہ فرمائے گا ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو، تم سے محبت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں ہدیے اور تحفے دینے والے کھڑے ہوئے ہیں، ارے تمہاری طرف سے لوگوں سے بحث کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں اپنے دسترخوانوں پر بلانے والے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی خون پسینے کی روٹیاں تمہیں پہنچانے والے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کون ہے؟ ارے ہاں آج وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہیں، آج اپنی غلطیوں کی وجہ سے مایوس ہیں. اللہ کرنا کیا ہے؟ تو میرا اللہ انہی علماء کو حکم دے گا تم جتنوں کو اشارہ کرو گے ہم تمہارے اشارے پر سب گناہگاروں کو جنت عطا کریں گے. لہذا کیوں نہ دعا کریں اللہ ان کو عالم با عمل بھی بنا دے. اور کیوں نہ دعا کروں جتنے آپ بیٹھے ہوئے اس جلسے کے اندر شریک ہوئے، کیوں نہ دعا کروں اللہ تمہیں بھی ایک ایک حافظ دے دے، اللہ تمہاری اولادوں میں بھی عالم دے دے. جانتے ہو یہی میری اور آپ کی دنیا کی کمائی کا ذریعہ ہے. ورنہ یاد رکھنا اعمال ایسے نہیں کہ اللہ کو دکھا دے جا کر کے، لیکن اگر یہ اولاد کامیاب ہو گئی تو انشاءاللہ العظیم یہی اولاد اس دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ بنے گی اور کل قیامت کے میدان میں بھی عزت کا ذریعہ بنے گی. اس لیے مولانا کی باتوں کو دھیان دیا جائے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، مفتی بنائیں گے. اس وجہ سے بھی کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں، اس وجہ سے بھی کہ آخرت کے میدانوں میں یہ خود بھی جنت میں جائیں اور یہ ہمیں بھی جنت کے اندر لے کر کے جائیں. لہذا میرے بھائی ارادے کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اپنے علماء دیوبند کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. اگر یہ مدرسوں میں کھڑے نظر آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو اپنے
سینے سے لگا کر ان کا ساتھ دیں گے. اگر یہ دعوت و تبلیغ میں نظر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنا خون پسینہ بچھا کر کے ان کا ساتھ دیں گے. اگر یہ خانقاہیں کھول کر کے ہمیں بلائیں گے تو انشاءاللہ اپنے دلوں کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ان کی خانقاہوں کے اندر ضرور پہنچیں گے نا بھائی انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے میں ابھی جب کمرے سے نکل کر کے آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ مولانا عمر کے ہاتھوں میں ایک رسید تھی جو شاید مدرسے کی تھی، اور اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نیک بندے آئیں گے اور میرے اس مدرسے کا ساتھ دیں گے. مجھے معلوم ہے آپ نے بڑا ان کا ساتھ دیا. جس نے ساتھ دیا سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے. اللہ سب کو نبی کے روزے کی جالیاں چومنا نصیب فرما دے. سب کے لیے دعا کرتا ہوں. لیکن میرے بھائی اگر میں مہمان ہوں اور تم میری عزت بھی کرنا چاہتے ہو، کرتے ہو نہیں کرو گے انشاءاللہ. اگر میں ایک بات کہوں تو اس بات کو مانو گے انشاءاللہ. کون کون مانے گا ذرا ہاتھ اٹھاؤ. سب مانیں گے انشاءاللہ میری بات کو. اللہ سب کی عمروں میں برکت دے. حضرت ناظم صاحب یہ سارے میری بات ماننے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ علماء سے محبت کرتے ہیں نا؟ علماء کے ساتھ ساتھ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ نبی کے وارث ہیں، انہی کی وارث کی اولادیں ہیں جو حافظ قرآن ہوئی ہیں. اور دعا کرے اللہ جتنے اس مدرسے میں طلبہ پڑھتے ہیں اللہ سب کو کامیابی نصیب فرمائے. تم سے ایک بات صرف یہ کہنی ہے ناظم صاحب، ایک رومال ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے یہ رومال ہے. اللہ کے نبی کی محبت میں اس کو پھیلایا جائے گا. آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جیسی بھی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اس رومال کے اندر 10 20 100 50 200 جیسی اللہ نے گنجائش دی ہے یہ رومال نبی کی محبت میں بچھایا جائے گا. جتنے بھی اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں اس رومال میں جیسی بھی گنجائش ہے لا کر کے اس میں ڈال دیں. جی ناظم جلسہ اسے پھیلا دیں ادھر انشاءاللہ. یہ ایک مرتبہ سب کھڑے ہو کر کے آئیں گے. اگر یہ میری عزت اور میری بات کو ماننا چاہتے تو انشاءاللہ کھڑے ہو کر کے اس رومال کی طرف ضرور آئیں گے. آؤ بھائی جلدی سے کھڑے ہو کر. جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جیسی بھی اللہ نے گنجائش دی ہے مجھ سے حضرت نے نہیں کہا نہ مجھ سے مدرسے کے کسی استاد نے کہا. صرف میرا دل چاہا کہ ایک مرتبہ ضرور آپ کو اپنے پاس بلاؤں. جیسی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے اللہ دیکھ تو صحیح تیرے نبی کے عاشق کیسے کھڑے ہو کر کے آ رہے ہیں، تیرے نبی کی محبت میں آ رہے ہیں. اللہ اگر ان میں کوئی بیمار ہو تو شفا دے دیو. آمین بھی کہتے رہیں. اللہ اگر ان میں کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہو تو نکال دیو. اللہ اگر اس میں کوئی بے اولاد ہو تو اولاد نرینہ دے دیو. اللہ اگر ان کے اولاد جوان ہو اور خاص طور سے بیٹیاں جوان ہو اللہ ان بیٹیوں کے اچھے رشتے عطا فرما دیو. اگر ان کے پاس مکان نہ ہو اللہ ان کو اپنے مکان دے دیو. اگر اپنے کاروبار نہ ہو اللہ ان کو اپنے کاروبار دے دیو. اور 3 دعائیں جو اکثر میں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو اپنے نبی کی محبت میں اٹھ کر کے آتے ہیں. پہلی دعا تو یہ اللہ سب کو اپنے نبی کی خان میں زیارت کرا دیو. دوسری دعا یہ اللہ ان کو نبی کے روزے کی جالیاں نصیب فرما دیو. اور تیسری دعا یہ اللہ جب ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے قیامت کے میدان میں